بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ موجودہ دور کے اندر اور پاکستان کے اندر نام نہاد اہل سنت کے اندر چھپی ہوئی بیڑوں میں سے ایک بیڑ جس کا نام حنیف قریشی ہے، اور یہ بندہ واحد ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت بقدم قدسیہ اور دعوت اسلامی کے اوپر تنقید ابھی سے نہیں، اس کا آج کے یہ شیوا نہیں، بلکہ ایک عرصہ دراز سے یہ اہل سنت کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اہل سنت کے نام سے اس نے شہرت پائی اور اپنے ساتھ شمشیر اعلی حضرت ٹائٹل بھی لکھوایا، اور پھر ایسا یہ ندارت اور بدبخت ہے کہ سیدی اعلی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے اس نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور سیدی اعلی رحمت اللہ علیہ کے معاملات اور آپ کے جو نظریات تھے اس کو معاذ اللہ اس نے لوگوں تک غلط پہنچایا۔ حضرات سامعین محتشم، میرا صرف اس بدبخت سے سوال یہ ہے کہ کیا تو نے دعوت اسلامی کے اس 40-42 سالہ دور کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ سیدی امیر اہل سنت دعوت برقادم قدسیہ نے مدارس المدینہ صرف 3800 اس تھوڑے سے عرصے میں تعمیر کروائے، اور 2000 مساجد جو ہے وہ سیدی امیر اہل سنت نے تعمیر کروائی، جس میں مختلف لحاظ سے اگر سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے منسوب کرائی گئی ہیں، اور جیسے کہ پچھلے رمضان مبارک میں 2100 مساجد صرف سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے بنوائی گئی ہیں۔ اور پھر ہر زبان کے اندر مدنی چینل آپ نے شروع کروایا ہے، اور اس کے علاوہ لاکھوں غیر مسلم سیدی امیر اہل سنت دامت بقدم قدسیہ کے ہاتھوں پر طائب ہو کر دین اسلام میں آئے ہیں، بلکہ آپ کے ایک مرید جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ لاکھوں جو کافر ہے اس سیدی امیر اہل سنت کے ایک مرید کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آپ کا کمال دیکھے، کیا اس بدبخت کو صرف وہ کھیرا ہی نظر آ رہا ہے یا اسے وہ کیلا نظر آ رہا ہے؟ ارے بدبخت تو پہلے اپنے اعمال تو دیکھ، یا اپنا کردار تو دیکھ کہ تو نے اہل سنت کو کیا دیا ہے۔ تو نے وہ ٹوٹیوں کی پرچیاں اور وہ گھر کے اندر جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس کی پرچیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر تمہیں کہتا ہوں، پہلے وہ پرچیاں تو نکال کر دے، پھر اپنی زبان تیری ایسی ہے کہ خود تو ممتاز قدری خطوں کا سہارا لے کر شہرت پانے کے لیے تو جو ہے سید امیر اہل سنت کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ کاش کہ آپ غازی صاحب کے وہ سارے خط جو ہمارے پاس ہیں وہ دیکھیں، اس میں جب بھی آپ نے لکھا اپنی نسبت اتاری لکھی، اور وہ لفظ جو انہوں نے لکھے ہر جگہ سگے اتار۔ حیا کریں وہ لوگ جو امیر اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے، ان کی زبانیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ دیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبی ہو کی غلام ملے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں۔ حیا بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ میں ان لوگوں سے یہ چاہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑوں، ان کے پاؤں پکڑوں، یا چاہیں تو پھر ان کی گدی سے زبان کھینچوں۔ مجھے دونوں طریقے آتے ہیں اور میں دونوں طریقے استعمال کر کے کہتا ہوں، خدا کا خوف کرو۔ غازی کے نعرے لگاتے ہو اور غازی کے مرشد کی ٹانگیں کھینچتے ہو۔ غازی صاحب کا خط موجود ہے ہمارے پاس، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ غازی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب میرے مرشد کے خلاف ہوں، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی میرے مرشد کا مخالف ہو، وہ لکھتے ہیں میں اس کو مولوی نہیں مانتا۔ امیر اہل سنت کی شان کو ممتاز قادری کے خطوں کے ذریعے بیان کر رہا ہے کہ امیر اہل سنت کی شان یہ ہے، ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی میرے امیر اہل سنت کے یا پیر و مرشد کے خلاف ہو، اگرچہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس سے جو ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف
تو جو ہے سیدی امیر اہل سنت دامن قدسیہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. میرا تجھ سے سوال ہے کہ تو نے اس تھوڑے سے عرصہ کے اندر کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جو تمہیں ہم شمشیر اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیں. تو اپنے تھوڑے سے عرصے کے اندر اگر دیکھ اہل سنت کے خلاف تم نے شرپسند تقریریں کی ہیں اور پراپوگنڈے بھی پیدا کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے خلاف تم نے بیانات بھی جاری کیے ہیں. او بھائی تو یہ بھی تو تکفیریوں سے آگے کے ٹولہ آ گیا نا کہ جو جنت میں داخل کر رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے دین میں غلو کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی غلو ہے. تو قبلہ پھر ہم مثلا بہت سے مفروضے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر عشرہ مبشرہ کیا ہے، وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو جنت میں خود داخل نہ کرو. جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، یا قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی. وَكُلًّا وَعَدَنَا حَسَنًا، جی دلیل آ گئی. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو عشر مبشر والی ان کے نام لے دیے، نام لے. اوکے. اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے. ہر صحابی نبی جنتی وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے. اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں. اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے، نہ خاتمہ ایمان پہ. خاتمہ بھی ایمان. اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر. بھائی آپ نے مشکل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تو نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں. اور صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تم نے گستاخی بھی کی ہوئی ہے. تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں. تو نے کیسے کیسے بکواسات کی ہے؟ کیا تو نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پلیز کا لفظ نہیں کہا تھا؟ میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید. کیا تو نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ ارے بدبخت، میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں اس بات کی کہ تو اپنی آخرت کو سنوار. جو تیرے نظریات تھے سیدنا امیر معاویہ کے متعلق، یا تو باغ کے جا کے شیعوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کہ امیر اہل سنت میں تو اختلاف کر رہا ہے. وہ ایک کہاوت ہم نے پڑھی تھی کہ ایک بندہ ہے وہ شور مچا رہا ہے اور کہتا ہے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. مناظرہ کس بات پہ ہے کہ گدا کھانا حلال ہے، گدا کھانا حلال ہے. اور کہتا ہے کہ میں مناظرہ اس سے کروں گا کہ سارے جتنے بھی علماء ہیں سب سے میں مناظرہ کروں گا. اب جب مناظرہ کا وقت آتا ہے تو علماء جب سامنے آتے ہیں، ہاں جی کیا دلیل ہے تمہارے پاس گدا حلال ہونے کی؟ تو تیرے جیسا وہ بدبخت کہتا ہے کہ گدا ہے تو حرام ہی، لیکن میں مشہور ہونا چاہتا تھا. تو جی اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو امیر سنت پہ اعتراض کر کے اپنی شہرت پا جاتا ہے. تیری شہرت وہی ہے کہ تو صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اہل بیت کا بھی گستاخ ہے. میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے نظریات سے توبہ کر لے اور تو دے. پھر تیرے اندر کون سا اہل سنت کا درد ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ اہل سنت کا درد
وہ کون سا بندہ تمہیں آ کے ملا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ وہ معاملات کو ختم کر دیں, وہ پرچیاں چھپا لیں, وہ کسی کے خلاف نہ کرے, اہل سنت کا ہمارے درد ہے, ہم اس لیے. ارے بدبخت, ثبوت تیرے پاس کیا ہے؟ ثبوت دینا پہلے مجھے. جو پرچیاں نکال, جو پرچیاں 3 کروڑ 4 کروڑ کی ٹوٹیاں سے لگی ہیں, باتھ روموں میں پیسے لگے ہیں. تو نے ابھی چند دن پہلے فیس بک پہ نہیں دیکھا, سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا, عبدالحبیب اتاری صاحب نے جو ہے باہر کے ممالک کے اندر کے مساجد نہیں تعمیر کروائی. ابھی یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک جگہ خرید کر, جس کا تو شور ڈال رہا تھا, جگہ خرید کر فیضان مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے ایک جامع تعمیر کیا, سال مسجد کا بھی انہوں نے فرمایا ہے. تو پتہ نہیں کیسا شخص ہے, اپنی خیر منا. اور سید امیر اہل سنت سے جو ہے, میں تمہیں آج نہیں, پہلے 4-5 سال پہلے بھی تمہیں اسی بات کو میں نے کہا تھا کہ تو سید امیر اہل سنت کے خلاف بکواس نہ کیا کر. کبھی تو آتا میرے ساتھ مناظرہ کرو, کس بات کا تیرے ساتھ مناظرہ کریں؟ تو میں تو کہا رہا مناظرہ کے لیے یار تو آیا نہیں تھا, تو مناظرہ کرنے کا اتنا حل ہے, پہلے تو اپنی بات کرنا کہ میں اتنا قابل ہوں, میری یہ خدمات ہے اہل سنت کے اندر, اور میں نے یہ معاملات کیے ہوئے اہل سنت کے اندر, میں نے یہ خدمات پیش کی ہوئی ہیں کہ میں نے اتنے جامعات بنوائے, اتنے مدارس بنوائے, اتنے دارالفتہ بنوائے, اتنی مساجد بنوائی ہے, میرے زیر سایہ جو ہے اتنے طلباء, اتنے ہزار, اتنے لاکھ طلباء پڑھ رہے ہیں. تو 10-12 طلباء کو لے کے 150 بچوں کو لے کے تو جو ہے باتیں کر رہا ہے کہ میرا پاس بہت بڑا مجمع ہے. پنڈی کے اندر تیری اتنی شہرت نہیں ہے. اور پھر میں کہتا تجھے وہ عربی عبارت بھی ابھی تک نہیں پڑھنی آتی ہے, عراب کا تو غلط استعمال کر رہا ہے. کیا تو صرف و نحو پہ قواعد ابھی تک یاد ہے؟ یا اخواننا المسلمون, یا اہل فلسطین, یا اہل غزہ, نحن مسلمون الپاکستانیون, کلنا معاکم واللہ, اولادنا معاکم واللہ, اموالکم دون اموالکم, اولادکم دون اولادکم, واللہ وربنا رب العزت اولادنا واموالنا ونفوسنا كلهم لله وللجهاد. یا مجاہدین الاسلام, یا مجاہدین الحماس, واللہ انکم انتم مؤمنون حقا, انکم انتم من اہل الجنہ, انکم انتم من حزب اللہ, ولیس اقول ہکذا بلسانی, واللہ ہکذا قال کتاب اللہ, ہکذا قال کتاب اللہ, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح القدس, وايدهم بروح منه, ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها, اولئك حزب الله, اولئك حزب الله, الا ان حزب الله هم المفلحون. تو صرف و نحو کے قواعد کی دچیاں اڑا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے سید امیر اہل سنت پر. میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اب بھی وقت ہے کہ اب بھی توبہ کر لے, تو اپنے معاملات سے جو ہے پیچھے ہٹ جا اور صحابہ اور اہل بیت کی غلامی اختیار کر لے, اور اولیاء اور سید امیر اہل سنت کے دامن میں آ جا. وقت ہے تیرے پاس, توبہ کر لے. اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر بکواسات کیوں کر رہا ہے؟ مشہور کیا تجھے شہرت چاہیے؟ وہ پچھلے تمہیں جا کے مرزا انجینئر سے تو مناظرہ کرنے کے لیے گیا, تیری صرف وجہ یہ تھی کہ تو شہرت کا بھوکا تھا. تجھے پتا بھی تھا اس نے نہیں جانا بدبخت نے تیرے ساتھ مناظرہ کرنے, لیکن صرف تمہیں یہ تھی کہ اہل سنت نے مجھے کیا ہے گرا دیا ہوا ہے, اور اب میں صرف شوشا اٹھاؤں گا کہ وہ مناظرے سے وہ بھاگا ہے, میں مناظرے کے لیے گیا تھا. بیٹا ابھی بچہ ہے اور بچہ ہی رہے, تو بڑوں کے اوپر الزام نہ لگا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا تو گستاخ ہے. کبھی تو سیدنا امیر معاویہ پہ بکواس کرتا ہے کہ کبھی تم جو ہے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ بکواس کر رہا ہے. تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟
اپنی آخرت کی خیر منا، اولیاء اور صحاب کی غلامی اختیار کر، اپنے آپ کو جو ہے قریشی جو ہے، پتہ نہیں کون سا قریشی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں بات کروں گا، بات حد سے آگے بڑھ جائے گی۔ میں صرف تمہیں اس بات کی تنبیہ کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد، اپنے نظریات سے توبہ کر لے۔ اور اہل سنت کے احباب ہمارے جو ہے وہ ایسے بدبخت اور ایسے گستاخوں کی باتوں پر اپنی آنکھوں کو مت جمائیں۔ وہ دیکھیں کہ اس نے کون سی خدمات پیش کی ہیں، یہ امیر اہل سنت کے خلاف بکواس کر رہا ہے یا صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کر رہا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ اور اہل بیت کی غلامی اگر چاہتے ہو تو سید امیر اہل سنت کے دامن میں آ جاؤ۔ یا سارے ہمارے اسلاف نے سید امیر اہل سنت کے حوالے سے یہ بشارتیں دی ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کی خدمت کی ہے۔ دعوت اسلامی کے علاوہ کون سی جماعت ہے جو اتنی دنیا اسلام میں باہر ہالینڈ میں جا کے انہوں نے مساجد بنائی ہیں، جہاں فرانس میں قرآن کی گستاخی کی گئی، قرآن کو معذلہ جلایا گیا، انہوں نے ہالینڈ میں جا کر، فرانس میں جا کر جو ہے وہ رضال قرآن عام کیا ہے۔ اس نے کیا کام کیا ہے؟ اہل سنت کی خدمت کر رہی ہے دعوت اسلامی، سلام میں وہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کے حمایت میں دعوت اسلامی آگے آئی ہے۔ کیا وہ دعوت اسلامی والے جا کے اپنا بچوں کی خدمت نہیں کر رہے؟ اور پھر خود غور کر اس بات پہ، مجھے تیری سمجھ نہیں آتی بات کہ تمہیں کبھی کیلا یاد آتا ہے، کبھی کھیرا یاد آتا ہے۔ اب بات ہاتھ سے جب بڑھ گئے نا پانی، میں صحیح بات ہے میرا دل ہی نہیں تھا تجھے منہ لگانے کو، لیکن تیری ایسی بکواسات، ایسے معاملات، پتہ نہیں کیسا وہ بندہ ہے، اپنی بات پھر ایسا بدبخت اپنی دفعہ تجھے یاد آتا ہے کہ تو دعوت اسلامی والے وہ سید امیر اہل سنت کے جشن بلائے پر انہوں نے جو ہے جو نعرہ لگا دیا، اس میں شرم کوئی قباحت تو نہیں تھی۔ انہوں نے آ کے رجوع کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی اللہ طرفی ہے، نہیں تیرا رجوع یہی ہے، تیرا رجوع یہی ہے کہ وہ اسی طرح مجمع کروائیں، اسی طرح احباب کو اکٹھا کریں پھر رجوع کریں۔ تو اپنے معاملات کو دیکھا، تو نے بکواس کی تھی جو حضرت عمر بن عاص کے متعلق، کیا تو نے جا کر دوبارہ کہا تھا مجمع لگاؤ؟ ادھر تو رو رو کے معافی مانگ رہا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کے متعلق تو نے بکواس کی، کیا تو نے جا کے کہا نا مجمع دوبارہ لگایا جائے، وہی افراد بلائے جائے؟ میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں، میں نے معاذ اللہ صحابی رسول کی توہین کر دی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب تو نے بکواس کی کہ تو نے اسی طرح کہا تھا میں مجمع لگاؤ جی، وہاں چھوٹا کلپ چلا دیا ہے۔ اپنی آخرت کی خیر منا اور اہل سنت کے قدموں میں آ۔ سیدی امام اہل سنت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نظم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کی بھی غلامی اختیار کر، اہل بیت کی بھی غلامی اختیار کر۔ کبھی تو افضلیت سیدنا مولا کائنات کو شوشہ اڑا دیتا ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ابوبکر انبیاء اور مرسلین کے بعد افضل ہے، اس میں تو بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نے زیادہ دین سیکھا ہے، صحابہ کرام کو علم نہیں تھا، یہ ذرا علم آ گیا ہے۔ اور میرے جو احباب ایسے لوگوں کو سنتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ہے اہل سنت کے علماء اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو سنیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایسے شریر لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید تحقیقی اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا حمزہ احمد قادری کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔